مکمل ناول قربت عشق منتہا چوہان۔ وہ پوری پولیس نفریق کو لیے اس وقت سلیمان ہاؤس پہنچا تھا۔ وہ سلیمان ہاؤس جہاں اس وقت روشنیاں بکھری پڑی تھیں، اور کیوں نہ بکھرتی، آخر سلیمان خان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا، اور وہ بھی اس کی جانی دشمن اس کے سوتیلے بھائی کے ساتھ۔ ہیر سلیمان، اس کی بہن کی منگ، اتنی آسانی سے تو جانے نہیں دینا تھا۔ آخر کو وہ بھی ایس پی شازم خان تھا۔ ہیر بنت سلیمان، آپ کا نکاح بہرام خان ول فیاض خان سے 10 لاکھ سکہ رج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ مضطرب اور بے چین سی۔ اس سے پہلے کہ قبول ہے کہتی، اچانک سے باہر شوہر کی آواز بلند ہوئی۔ سبھی بری طرح چونک گئے۔ سلیمان انکل، باہر پولیس آئی ہے۔ پولیس کا نام سن کر ہیر کے چہرے کا رنگ ایک دم فق ہوا۔ اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ پتھرائی نظروں سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس اندر آتی، سلیمان صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ جی کہیے، اس طرح شریفوں کے گھر آ کر واویلا مچانا یہ کون سا قانون ہے آپ کا؟ سلیمان صاحب نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سامنے کھڑے ڈی ایس پی سے پوچھا۔ ڈی ایس پی شازم خان نے انہیں جواب دینے کے بجائے اپنے پاس کھڑے حوالدار سے اریسٹ وارنٹ لے کر سلیمان خان کی جانب بڑھایا۔ آپ کی بیٹی کا اریسٹ وارنٹ ہے، ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کوآپریٹ کریں گے، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا ڈی ایس پی شازم خان فارم میں لگا۔ سلیمان صاحب، اریسٹ وارنٹ، یہ اپنی بیٹی کا نام پڑھتے ہوئے بری طرح ٹگمگائے۔ کس جرم میں آپ میری بیٹی کو گرفتار کرنے آئے ہیں؟ قتل کی جرم میں۔ ڈی ایس پی شازم خان کی بات پر سلیمان خان کے دل کو ہاتھ پڑا۔ ان کی بیٹی پہ قتل کا الزام؟ ہیر سلیمان اپنا لہنگا سنبھالے باہر بھاگی۔ سامنے کھڑے شازم خان کو دیکھتے اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، ہیر تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ بکواس ہی ہے۔ اچانک سے بہرام خان آگے بڑھتے شازم خان کے سامنے آتا تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بکواس نہیں ہے بہرام خان، یہ حقیقت ہے، اور چپ چاپ مجرم کو ہمارے حوالے کر دو۔ شازم خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے شیر کی للکار جیسے دھاڑتے کہا۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا کوئی بھی شخص مجرم نہیں ہو سکتا۔ بہرام خان بھی اس کے دو بدو ہوتا سرد لہجے میں بولا، آج جرم میں پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں، کل کو ثابت بھی ہو جائے گا۔ گرفتار کرو اسے، لیڈیز کانسٹیبل کو بولتا وہ وہاں چند مہمانوں کے بیچ کھلبلی مچا گیا۔ ہیر کو لیڈیز کانسٹیبل ہتھ کڑی پہنا رہی تھی۔ اس نے پتھرائی نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو بے بسی کی مورت بنے اپنی بیٹی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا، وہ رونے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام خان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس پہ شازم خان کا خون کھولنے لگا۔ گھبرانا نہیں، میں جلدی تمہیں نکلوا لوں گا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ پولیس اسے ہتھ کڑی پہناتے لے جا چکی تھی۔ سب مہمان چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ شازم خان کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکان سجی، اور وہ پلٹا۔ وہ شازم خان زادہ تھا، بہرام خان کا سوتیلا بھائی۔ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور ان کی دشمنی کے بیچ پھنسنے جا رہی تھی معصوم ہیر سلیمان۔ پولیس وین اسے لیے سیدھا تھانے پہنچی اور حوالات میں بند کر دیا۔ وہ پہلی دلہن تھی جو جیل پہنچ گئی تھی۔ ہیر نے حوالات کی سلاخوں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ اسی وقت سامنے ڈی ایس پی شازم خان زادہ اندر آتا دکھائی دیا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ایک کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ تھا، تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت، جنونیت اور بدلے کا جنون۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ بہت شوق ہے تمہیں دلہن بننے کا، نکاح کرنے کا، شادی کا، سہاگرات کا، سب کچھ ادھورا رہ گیا نا؟ وہ سرگوشی نما انداز میں بولتا اسے کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے کہ کرو گی نکاح بہرام خان سے؟ روک سکتا ہوں تو روک کے دکھاؤں۔ وہ اس کے چند دن پہلے کے کہے الفاظ اسے لٹا رہا تھا۔ چیلنج کیا تم نے مجھے؟ یہ بھول گئی کہ سامنے شازم خان کھڑا ہے؟ شازم خان زادہ، دیکھ لو۔ روک لیا، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا اور پیچھے ہٹا۔ اب سڑو یہیں، کیونکہ اب میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ 2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ اس کیس کو چلاؤں گا اور پھر عمر قید کی سزا ضرور دلواؤں گا، نکلنے نہیں دوں گا، وہ زہر خند لہجے میں بولا اور پلٹا۔ اللہ کرے عمر قید کے بجائے سزائے موت کی سزا ہو جائے، آپ کو سکون مل جائے، وہ سپاٹ انداز میں بولتی، آنسوؤں کو بھی بہنے سے نہیں روک پائی۔ اس کی بات پہ شازم خان کے سینے میں موجود خون کا وہ لوتھڑا ایک پل کو بری طرح
دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہاں سے لمبے لمبے ڈیگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو پوچھتے وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ محبت رسوا کرتی ہے، محبت فنا کر دیتی ہے۔ آج وہ بھی فنا ہو رہی تھی۔ اس محبت میں جس نے اس کے اندر کی لڑکی کو مار ڈالا تھا وہ سسک اٹھی۔ بہرام خان اس کی ضمانت کے لیے خود بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور چھوٹے بڑے وکیل سے ملتا وہ ہیر سلیمان کو ضمانت پہ نکلوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، پر 2 گھنٹے کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ ڈی ایس پی شاذم خان نے بہت ہی پکا کام کیا تھا۔ بہرام خان نے غصے سے کانچ کے ٹیبل کو الٹ دیا، وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس وقت خان ولا میں موت کا ایسا سناٹا تھا۔ خان ولا کا سب سے بڑا بیٹا بہرام خان، جس کی آج بارات تھی، وہ دلہن لینے گیا تھا لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اس کی دلہن اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا غصہ بے جان چیزوں پہ نکال رہا تھا۔ خود کو سنبھالو بہرام خان، تم اتنے کمزور ہی ہو سکتے کہ تمہیں کوئی توڑ دے؟ میرے بیٹے ہو تم، میرے فیاض علی خان۔ فیاض خان نے اس کو بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے اپنی جانب موڑا۔ شاذم خانزادہ بھی آپ ہی کا خون ہے بابا۔ وہ باپ سے خود کو چھڑاتے چلایا۔ فیاض خان پوری طرح ڈگمگائے۔ اس کی رگوں میں بھی دوڑنے والا خون آپ ہی کا ہے بابا جان۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جتنا مرضی آپ اس بات سے انکار کریں لیکن سچ نہیں بدلے گا، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ بہرام خان کی بات پر فیاض خان نے لب بھینچے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ آج اگر میں ہار رہا ہوں تو اسی انسان کے بیٹے سے ہار رہا ہوں جس کا میں بھی بیٹا ہوں، لیکن نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا، کسی صورت ہار نہیں مانوں گا میں۔ سن لیں آپ سب، شاذم خانزادہ کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے اور اسے موت کی گھاٹ اتار کے دم لوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس وقت سب پریشان اور مضطرب تھے۔ وہیں ایک ہستی کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا اور اس کے چہرے پر دھیمی دھیمی مسکان بھی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بہرام خان کی منکوہہ عریشہ خان تھی۔ عریشہ خان جس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے ماموں کے در پہ آ کے بیٹھی تھی۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس کا نکاح 18 سالہ بہرام خان سے کر دیا گیا اور وہ تب سے ہی اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی، لیکن بہرام خان جو پہلے تو اس کے لیے نرم خو تھا، نکاح کے بعد ایک ظالم و جابر انسان بن گیا تھا۔ وہ اسے کلام کرنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، اور پھر اسے ہیر سے عشق کا بھوت سوار ہوا۔ وہ ہیر جو شاذم خانزادہ کی منگ تھی، شاذم خانزادہ جس کا وجود خان حویلی کے افراد سے چھپایا گیا، اور ایک بہت کربناک واقعے نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا۔ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نوری یہ سب صاف کراؤ فوراً، خانم بیگم نے ملازمہ سے کہتے خود بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ عریشہ کا جی چاہا کہہ لگاتے ہوئے اپنے خوشیاں منائے۔ کتنا روئی تھی وہ، گڑ گڑائی تھی کہ ہیر سے نکاح نہ کرے، وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی، لیکن اس نے اس سے بری طرح دھتکار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سیڑھیاں چڑھتی دل فریب مسکان لیے بہرام خان کے کمرے کا رخ کر گئی، اور پھر یوں ہوا کہ بہرام خان دھتکار دیا گیا اور دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی سیج سجی تھی جو عریشہ نے اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی تھی، پر اپنی ناقدری پہ ماتم کنا تھی۔ عریشہ کو وہ سیج اپنی جیسی ہی محسوس ہوئی۔ وہ زمین پہ بیٹھا ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ عریشہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس جاتے ٹھنڈے ماربل پہ اس کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بہت درد ہو رہا ہے نا یہاں؟ اس کے دل کے مقام کو چھوتے بولی کہ بہرام خان نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اس پہ اپنے ہاتھ کی گرفت کو سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ درد سے عریشہ کی جان نکلنے لگی، پر اس کے لب سے سسکاری تک نہ نکلی، اور جھٹکے سے بہرام خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا نازک سا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا، لیکن بہرام یار خان کو دیکھ کے مسکرانا نہ بھولی۔ کوئی بات نہیں، محبت میں جب زخم ملتے ہیں تو درد تو سہنا پڑتا ہے، مجھے تو عادت ہو گئی ہے سہنے کی، لیکن آپ کے لب یہ زخم نئے ہیں۔ اپنے بکواس بند کرو ورنہ یہیں گلا گھونٹ کے تمہاری جان لے لوں گا۔ اچانک بہرام خان کی گرفت اس کے گلے پہ جا ٹھہری اور دھیرے دھیرے اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ عریشہ سکون بھرے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے ظالم کو دیکھتے چلی گئی، اور اگلے ہی پل اس نے عریشہ کا گلا چھوڑ دیا۔ وہ کھانستے ہوئے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ بہرام کی نظریں پھر سے کسی غیر مرئی نقطے کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی تو بہرام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی لال گردن پہ نظریں جا ٹھہری، صاف شفاف گردن پہ لال نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر۔ وہ اس وقت شدید غصے کے عالم میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے غضب میں وہ عریشہ کو کوئی نقصان پہنچائے، جبکہ وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اس کے پاس بیٹھی خود کو اس کے عذاب کا نشانہ بنا رہی تھی۔ میں تو واقعی آپ کے لیے منحوس ثابت ہوئی بہرام خان، آپ کی خوشی کو نگل گئی اور اب وہ خود ترسی سے ہنستے ہوئے رو رہی تھی۔ بہرام خان نے غصے سے اٹھتے ہوئے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے کمرے کی دہلیز پہ لے جا کے دروازے سے باہر پٹکا اور اوندھے منہ جا گری۔ اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتی اسی کلائی میں چبھی تھی، لیکن وہ اب بھی بالکل نہیں سسکی۔ میری زندگی میں ہیر سلیمان آئے یا نہ، لیکن تمہیں میں کبھی نہیں اپناؤں گا، سمجھی تم؟ غصے سے لڑکارتے ہوئے وہ اس کے منہ پہ زور سے دروازہ بند کر گیا۔ عریشہ اپنے خوبصورت چہرے پہ مسکان سجائے اٹھی تھی، اپنی کلائیوں کو دیکھا اور چوڑیوں کو کلائی سے نکالا۔ چھی چھی، بہت افسوس ہوا، دھتکار دیا نا؟ اپنے عقب سے جمال خان کی آواز سنتے وہ چونکی۔ بھائی ہمت ہے تمہاری، خود کو اس ناقدرے کے حوالے کرتی ہو، اسے کیا پتا ہیرے کی کیا قدر ہے؟ میری باہوں میں آؤ، بہت محبت سے سمیٹوں گا۔ وہ اسے قریب آتا اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولا۔ جمال خان بہرام کے چچا کا بیٹا تھا، جو عریشہ کے چھوٹے ماموں لگتے تھے۔ عریشہ اس کی بات نظر انداز کرتے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی کہ وہ راہ میں حائل ہوا۔ ارے کہاں جا رہی ہو جانے من؟ اتنی بھی کیا جلدی، تھوڑا وقت اپنے دیوانے کو بھی دے دو۔ وہ اس کا آنچل اپنے لبوں سے لگاتا بولا۔ بکواس بند کرو اپنی اور ہٹو راستے سے، ورنہ… وہ بنا ڈرے اسے دھمکا رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ جمال خان ان خالی خولی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑتا زبردستی اپنے سینے سے لگانے لگا۔ سبھی اس وقت اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، کسی کے بھی وہاں آنے کے چانسز نہیں تھے، اس لیے وہ بہت تاک کے عریشہ کے پیچھے آیا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ورنہ بہرام خان کے کہے کہ بہرام خان سے کہہ کے آپ کے ٹکڑے کروا دوں گی۔ اونچی آواز میں چلائی کہ جمال خان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس طرف آئے اور وہ پکڑا جائے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پاس کے اسٹور روم میں لے جانے لگا۔ عریشہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، اپنی ایڑیاں رگڑ رہی تھی کہ اس کے خود سے اس کے پاؤں سے نکل گئے۔ عریشہ نے اپنے ناخنوں سے جمال خان کا چہرہ نوچا تو وہ اسے سیدھا کرتا اس کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ چڑھ گیا۔ عریشہ کا سر سیدھا جا کے ریلنگ سے لگا، اسے پورا گھر گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھے وہ چکرائی۔ اسی پل جمال خان نے اسے گلے سے دوپٹہ کھینچا اور اسے گھسیٹتا ہوا اسٹور روم لے گیا۔ شور سن کے وہاں آئی ملازمہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ بھی ایک عورت تھی، وہ کیسے عریشہ کو بچا سکتی تھی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بہرام خان کمرے کا دروازہ بجایا۔ کتنی دیر وہ بجاتی جا رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے، کون مر گیا؟ اچانک سے بہرام نے دروازہ کھولا۔ اسے لگا عریشہ ہوگی، لیکن سامنے نوری کو دیکھ وہ ایک دم تھما، جو روئی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ساری بات بہرام کو بتا دی۔ بہرام کی نگاہ عریشہ کے خصوں پہ گئی جو وہیں پڑے تھے، اور 1 منٹ کی دیری کیے بنا وہ اسٹور روم کی طرف بھاگا۔ وہ دلہن بنی اس وقت جیل کی دیواروں کو دیکھتی اپنی قسمت میں مسکرا رہی تھی۔ کتنی محبت کی تھی اس نے شاذم خانزادہ سے، اور بدلے میں کیا ملا؟ یہ جیل؟ وہ تلخیہ مسکرائی۔ کس جرم میں آئی ہو؟ ایک موٹی بھدی سی عورت اس کے پاس آ کے بیٹھتی اسے سر سے پیر تک دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہیر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، وقت کا تعین وہ نہ کر سکی، آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا، پر یہ رات ہیر کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ تو اس سے پوچھ رہی ہوں، جواب تو دے۔ وہ بھڑکی۔ قتل کے جرم میں۔ ہیر کی بات پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ کس کا قتل کیا؟ وہ اس سے انٹرویو لینے کے موڈ میں تھی، جبکہ ہیر کو اس سے بات کرنے کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اسے شاذم خانزادہ اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ حوالدار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ہیر نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے تجھے دیکھ کے لگتا تو نہیں کہ تو کسی کا قتل کر سکتی ہے، تجھ سے تو ایک مکھی بھی نہ ماری جائے۔ وہ عورت اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ پر ہے بہت خوبصورت۔ وہ ہیر کی بازو کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے چھوتی اسے بری طرح چونکا گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی۔ ہیر کی آواز کافی اونچی تھی، شاذم بھی اس کی آواز پہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی عورت بھی چھوئے، شاذم خانزادہ کو کہاں برداشت تھا؟ اسے الگ جیل میں کیوں نہیں بند کیا؟ وہ حوالدار پہ غصہ ہوا تھا۔ سر؟ کیا سر؟ اسے میرے آفس میں لے کے آؤ اور الگ جیل کا بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی اس جیل میں نہیں ہونی چاہیے، سمجھے تم؟ ڈو فاسٹ۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر میں وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شازم خانزادہ اپنی چیئر پہ بیٹھا اس کے سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حسن، یہ تیاری اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے تھی۔ محبت کو کیسے نیلام کرتے ہیں، یہ کوئی ہیر سلیمان سے سیکھتا۔ ہیر کی نظریں اس کی نظروں سے ملی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے پاس ٹیبل سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے بنا کسی تاثر کے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ہیر کا مدعا سنتے وہ ٹس سے مسنا ہوا۔ پلیز شازم مت کریں، یہ سب آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی کیوں سجی کسی اور کے لیے؟ اس کا پہلا سوال ہیر کے دل کی دھڑکنوں کا بڑھا گیا۔ وہ آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ شازم، اپنی زبان سے میرا نام مت لینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پاس آیا۔ اچھے سے جانتی تھی، بہت اچھے سے، خان مر جاتا ہے اپنے نام سے جڑی عورت کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے قریب کھڑا ہوتا، وہ اس کے حسن کی رعنائیوں کو دیکھتا، اپنے دل کو باغی ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ آپ مجھ سے منگنی توڑ چکے تھے؟ اس کے جواب پہ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ اور یہ بات تمہیں بہرام خان نے بتائی ہوگی؟ آپ مجھے جانے دیں پلیز۔ آپ جانتے ہیں بابا ہارٹ پیشنٹ ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو اتنی جلدی نہیں مرتا، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ ہیر کو اس کا انداز سخت ناگوار گزرا اور غصے سے اس کا کلر دبوچا۔ میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی غلط مت بولنا، ورنہ وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ ڈی ایس پی شازم خانزادہ کے ہاتھ ہٹاؤ ہیر سلیمان، ورنہ ڈی ایس پی شازم خان اپنے کالر تک پہنچنے والے ہاتھوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کا سرد و غصیلا لہجہ دیکھتے ہیر نے دھیرے سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور رخ پھیر لیا۔ جاننا چاہتی ہو یہاں سے؟ اب کی بار اس کی بات سنتی وہ فوراً اس کی جانب پلٹی۔ یقیناً وہ کوئی شرط رکھے گا یہاں سے جانے کی، صرف ایک کنڈیشن ہے، اور وہ ہے شازم خانزادہ سے نکاح۔ اس کی بات سنتے وہ بے اختیار روتے ہوئے ہنستی چلی گئی۔ وہی ٹپیکل مرد، وہی شرط۔ اپنے آنسو پوچھتے وہ اس کے قریب ہوئی۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، پھر نکاح کیوں؟ نفرت کروں یا محبت؟ قدم اس کی جانب بڑھایا، وہ انہی قدموں سے پیچھے ہوئی۔ جوڑ کے رکھوں یا توڑ کے؟ پھر قدم بڑھایا۔ ہنسی دوں یا آنسو؟ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ شازم خان اس سے 1 انچ کے فاصلے پہ جا کھڑا ہوا۔ میں اپنی ذات سے جڑی چیزوں کے ساتھ جو کچھ مرضی کروں، میں کسی کو جواب دہ نہیں، لیکن میں چیز نہیں ہوں شازم خانزادہ، وہ چلائی، آواز نیچے۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اسے وارنٹ دیتی نظروں سے دیکھتا بولا۔ دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ آفر میری صبح تک ہے، اس کے بعد کیس فائل ہو جائے گا اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ سوچ لو، رات بھر کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو۔ وہ پلٹ گیا۔ آپ سے نکاح کے بعد کیا مجھے اس قتل کے جرم سے آزاد کروا دیں گے؟ اس کے اس سوال پہ شازم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور ایک نظر اس کے ہراساں چہرے کی جانب دیکھا۔ ہاں، کروا دوں گا، کیونکہ شازم خانزادہ اتنا بغیرت نہیں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کو جیل میں چھوڑ دے۔ مجھے منظور ہے، وہ ایک دم بولی۔ اس کا اتنی جلدی مان جانا شازم خانزادہ کو ہضم تو نہ ہوا، لیکن وہ جو چاہتا تھا وہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہوا، جمال خان کو عریشہ پہ جھکا ہوا پایا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جمال خان نے اس کی حسینوں کو پھاڑ دیا اور ابھی مزید کچھ کرتا کہ بہرام خان کو وہاں دیکھ وہ بری طرح سٹپٹایا۔ بہرام خان کی آنکھوں میں خون کھول اٹھا۔ عریشہ سے بھلے وہ نفرت کرتا تھا، اسے اپنانے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، لیکن اس کی عزت پہ آ جائے ایسا تو وہ مر کے بھی نہ ہونے دیتا۔ بہرام خان جمال خان کو گریبان سے پکڑے اسٹور روم سے نکالتا، باہر لاتا، مارتا چلا گیا۔ اسے بولنے تک کا موقع نہ دیا، مار مار کے اس کا پورا چہرہ لہولہان کر دیا۔ پوری حویلی کے افراد اکٹھے ہو گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ بس کر جاؤ، بہرام خان مر جائے گا۔ فیاض خان نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی، پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو۔ رمیز خان نے آگے بڑھ کے بیٹے کو بچانا چاہا جو ادموا ہو چکا تھا۔ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، آج تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ بہرام اپنے کمرے میں جاتا گن نکال لایا۔ یا اللہ، خیر کیا ہو گیا یہ سب؟ پلیز روکیں بہرام کو، جہاں آ رہا۔ بیگم نے شوہر کو گھبرائے ہوئے کہا۔ رمیز، اسے یہاں سے لے کر جاؤ فوراً۔ بہرام پہ تو اس وقت نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے۔ زبردستی سے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن بہرام کو سیڑھیاں اترتا دیکھ وہ سب اپنی جگہ تھم گئے تھے۔ وہ گن لوٹ کرتا سیدھا جمال کے سینے پر فائر کر چکا تھا، لیکن بر وقت فیاض خان نے اس کا ہاتھ اوپر کر دیا۔ بس کر دو، کیوں اپنے ہاتھ خون سے رنگ رہے ہو؟ قصور کیا ہے اس کا؟ اب کی بار وہ چلائے۔ اتنے میں نوری عریشہ پہ بہرام کی شال اڑائے سہارا دیے باہر لائی تھی
گہرے سانس لیتی وہ اپنی بکھری حالت کو بہرام کی شال میں چھپائے ایک طرف کھڑی ہوئی۔ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جان سے مار دوں گا۔ بہرام کی بات پہ سب کی نظریں بے اختیار عریشہ پہ اٹھی۔ بہرام خان کی نگاہیں بھی اس کی طرف اٹھی۔ کمرے میں جاؤ، وہ وہیں چلایا۔ عریشہ اپنی جگہ سے اچھلی، وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ عزت جانے کا ڈر کیا ہوتا ہے آج پتہ چلا تھا۔ نوری اسے سہارا دیتے اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ میرے کمرے میں جاؤ اور اب سے تم وہیں رہو گی، ہو گئی آج تمہاری رخصتی۔ وہ وہیں پہ کھڑا گن پھر سے لوڈ کرنے لگا۔ عریشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی خون اتری نگاہوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور خاموشی سے نوری کے ساتھ بہرام کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی گری حرکت کرتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ جو تھوڑا بہت ہوش میں آ رہا تھا، رمیز خان نے اس کے گال پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کیا شرم کروں؟ اسے شرم دلائی کبھی کسی نے؟ اپنی بیوی کے ہوتے دوسروں کی منگ پہ نظر رکھنا، اپنی بیوی کو اپنے کمرے سے باہر نکال پھینکتا، وہ ٹھیک ہے؟ میں کچھ کروں تو غلط؟ وہ بھی جواباً چلایا، وہ بیوی ہے میری، میں جو چاہے کروں، تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ بہرام نے پھر اس پہ ہاتھ اٹھایا، وہ لڑکھڑا کے دور جا گرا۔ میری بیوی کے پاس آئندہ تو کہیں منڈلاتا نظر آیا تو تیری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اپنی چچی جان کے بندے ہاتھوں کو دیکھتا خود پہ قابو پاتا بولا، جبکہ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا ماں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ سخت تیش میں آیا تھا۔ تجھے دوسری شادی کرنی ہے نا تو کر لے، عریشہ کو طلاق دے دے، میں اسے… ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ بہرام نے پلٹ کے اس کی ٹانگ پہ ایک فائر کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ میری بیوی کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے، ورنہ اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گھر والے گنتے رہ جائیں گے۔ وہ سخت غصے اور سرد لہجے میں خرایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں نوری عریشہ کو گلے سے لگائے بیٹھی تھی۔ کوئی بھی عورت ابھی تک اندر نہیں آئی تھی۔ وہ جو تھوڑی بہت ہمت اور حوصلہ جتا رہی تھی، بہرام کے روم میں داخل ہونے پہ پھر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بہرام کی گھوری پہ نوری فوراً باہر نکل گئی۔ بہرام دروازے کو لاک کرتے اس کے پاس آیا تو وہ اپنی سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بلیک شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے گال پہ انگلیوں کا نشان دیکھتے وہ اس کا گال انگلیوں کی پوروں سے چھو گیا۔ اس کے ماتھے پہ بھی زخم تھا جس پہ اب نیل پڑ چکا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بہرام نے اس کے تن سے شال الگ کر دی۔ اس کا بکھرا حلیہ اور پھٹی آستینیں دیکھ وہ دانت پہ دانت جما گیا۔ بہرام نے اسے بازو سے پکڑتے اٹھایا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ بہرام نے اسے باہوں میں بھرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور کے نیچے کھڑا کرتا وہ اس کو بھگونے لگا، اس کے جسم پہ جمال خان کے لمس مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ دل و دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، سامنے کھڑی لڑکی میری ہے، سر سے پیر تک صرف میری، وہ اس کے بال کو بھی کیوں چھوئے؟ اس کے لیے اتنا شدت پسند کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ کل تک جس کی کبھی پرواہ نہیں کی، آج اسے باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ اور وہ پگلی جو اس سے ڈر رہی تھی، اس کے نرم لمس پہ آنکھیں پھیلائے اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، جو اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے بھیگے گالوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ دونوں ہی بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ وہ شاذم خانزادہ کے ساتھ اپنے گھر واپس آئی، جہاں اس کے بابا اس کے لیے فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے، اسے چھڑانے کی تگ و دو کر رہے تھے، لیکن اچانک سے ہیر کو شاذم خانزادہ کے ساتھ اندر آتا دیکھ وہ ٹھٹکے۔ ہیر ان کے سینے سے جا لگی۔ میری بچی ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ماتھا چومتے بولے۔ جی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ بابا میں نے شاذم خانزادہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ اس کے ساتھ؟ کبھی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولتے شاذم کو گھوری سے نوازے۔ بابا یہ کرنا ہوگا، پلیز اپنی سرپرستی میں میرا نکاح شاذم خانزادہ سے کروا دیں، وہ بے بسی سے بولی۔ تو سلیمان صاحب شش و پنج میں پڑ گئے۔ ایک بہت بڑی بازی الٹنے والی تھی۔ شاذم خانزادہ کا چہرہ فتح و جیت کی سرشاری سے دمک رہا تھا۔ اور پھر صبح کے 4 بجے دونوں کا نکاح سر انجام پایا۔ ہیر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ماتم بعد میں منا لینا، چلو میرے ساتھ، وہ اس کی کلائی تھامے سرد لہجے میں بولا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو میری بیٹی کو؟ سلیمان صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ آپ کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، اس لیے جہاں چاہوں لے کے جا سکتا ہوں، کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا، کہتے ساتھ ہیر کی کلائی پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ وہ اسے یہاں باپ کے پاس صرف نکاح کے لیے لایا تھا اور اب اسے واپس جیل لے کر جا رہا تھا۔ ہیر کو تو ایسا ہی لگا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا سلیمان صاحب کو ایک قہر کی نگاہ سے دیکھتا گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ اب سلیمان صاحب فون پہ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ یہ راستہ تو پولیس اسٹیشن کی جانب نہیں جاتا،
مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے گاڑی میں بیٹھے رہنے سے زچ آتے بالآخر شازم خانزادہ سے پوچھ لیا، تمہارے گاؤں، تمہارے دادا کے پاس؟ شازم کا سرد و سپاٹ انداز تھا۔ دادا کے پاس؟ پر آپ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے وہاں نہیں جانا، انہوں نے ہمیں حویلی سے نکال دیا تھا۔ گاڑی واپس موڑیں۔ وہ ایک دم پہلے والی ہیر بن گئی، نڈر اور بے باک۔ ہیر، اگر تم چپ چاپ بیٹھو گی تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ اب تک تم جو کچھ کر چکی ہو، میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں اس کے لیے معاف کرنے کا۔ وہ غراتے ہوئے بولا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، لیکن میں گاؤں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں تڑق کے بولی کہ شازم نے ایک دم گاڑی روکی۔ ابھی صبح کا سورج مکمل طلوع نہیں ہوا تھا، ارد گرد سبزہ اور دور دور تک درخت ہی درخت ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے گاؤں کی حدود شروع ہو جانی تھی، اور ہیر اس سے پہلے ہی شازم کو وہاں جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں جانا تو پھر یہیں میرا حق ادا کرو۔ وہ گاڑی بند کرتا اس کی جانب پڑا۔ ہیر کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی، اسے کیا بول رہا تھا؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں؟ تم اب میرے نکاح ہو، تمہیں لے آیا ہوں، جائز حق رکھتا ہوں، چلو یہاں آ کے بیٹھو۔ وہ اسے گھورتے اپنی تھائیز پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہیر کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شازم خان پلیز چپ کر جائیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کا لاک کھول کے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کہ شازم نے اس کے پینک ہوتے وجود کو دیکھتے جھٹکے سے اس کا بازو تھامے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا۔ ہیر کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی اور بے یقینی سے شازم کو دیکھنے لگی۔ اس کی گولڈن پلکیں، گولڈن آنکھوں کو دیکھتے شازم ایک پل کو اسٹل ہو گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اسے کیا بات کر رہا تھا، جبکہ ہیر تو ایک سیکنڈ بھی اس کی باتوں سے نہ نکلی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپتے جا رہا تھا۔ ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں کہ میری ذرا سی وارفتگی پہ برداشت کر سکو، میری غربت سہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا اب تمہاری آواز نہ آئے، سارا راستہ خاموشی سے کٹے تو دماغ بھی پرسکون ہو، سمجھی؟ اس کی تھوڑی پہ لب رکھتے وہاں دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے اسے واپس پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ لیکن اسی وقت اس کی گاڑی میں فائرنگ شروع ہوئی۔ وہ فوراً گاڑی کو سٹارٹ کرتا اسپیڈ بڑھا گیا۔ گاؤں کا فاصلہ تھوڑا ہی رہ گیا تھا، بس اسے اپنے گاؤں کی حدود تک پہنچنا تھا۔ فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ شازم خان نے ان سے فاصلہ رکھتے ہوئے ہیر کو سیٹ کے نیچے کیا۔ باہر نہیں نکلنا۔ وہ ڈرے سہمے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے گن لوڈ کرتا بہت احتیاط سے نشانہ لے کر پیچھے گاڑی کے ٹائر پہ فائر کر گیا۔ وہ گاڑی ڈگمگائی۔ تمہارا باپ پاس نہیں آیا، اپنا الو سیدھا کر کے دم لے گا وہ، شازم خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ۔ وہ نیچے بیٹھے ہی چلائی۔ شازم نے ایک اور فائر کیا جو دوسری گاڑی کی ونڈ اسکرین کے پار ہوا۔ وقت آیا تو پتہ چلے گا تمہیں، تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ ساتھ گاڑی پہ پھر سے فائر کر گیا۔ مقابل سے بھی فائر ہوا۔ گولی شازم کے کندھے کو چھو کے گزری۔ وہ جھٹکا کھاتا پیچھے ہوا۔ شازم! ہیر اسے گولی لگتے دیکھ بے اختیار اوپر ہوئی، لیکن شازم نے اسے واپس نیچے کرتے کور کیا۔ نیچے رہو پاگل لڑکی، وہ چلایا۔ تمہیں گولی؟ وہ اس کے بازو سے نکلتا خون دیکھتی روئے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی گاڑی کو کور کرنے کے لیے وہاں ان گنت گاڑیاں دھول اڑاتی پہنچتی اسے کور کر چکی تھیں، اور پیچھا کرنے والی دونوں گاڑیاں پیچھے رہ گئیں، جبکہ ان پہ اچھی خاصی فائرنگ کرتے انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ اب شازم کی گاڑی کو چاروں طرف سے کور کیا گیا۔ وہ ڈیش بورڈ سے رومال نکالتا اپنے زخم پہ رکھتا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیر فوراً باہر آئی، سیٹ پہ بیٹھتی اس کے زخم پہ اپنا کامدار دوپٹہ رکھ گئی۔ اس کا بہتا خون دیکھتی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ شازم آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ شازم نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ خان حویلی کے اندر گاڑی کو داخل کر رہا تھا۔ اس وقت ہیر مکمل طور پہ بھول گئی تھی کہ شازم اسے کہاں لایا تھا۔ اسے بس شازم کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کے ہیر اپنی محبت کا گلا نہ گھونٹ پائی۔ وہ آج بھی شازم سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ نفرت، غصہ، ضد نہ جانے سب کہاں سو گیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر موجود تھا۔ خانزادہ، بہادر شیر، ببر شیر، میرا جانشین۔ ارباز خان نے آگے بڑھ کے شازم خان کو گلے لگانا چاہا جو اپنی شال اتار کے فوراً ہیر کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ باہر نہیں آنا ابھی، وہ اسے اندر ہی بیٹھے رہنے کا کہتا خود ارباز خان کے گلے لگا۔ میرا مان، میری آن، اس گاؤں کی شان،
خانوں کا خان شازم خان۔ میری جان۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، جیت کے آنسو تھے۔ ہیر گاڑی میں حق تک بیٹھی یہ نانا نواسے کا ملاپ دیکھ رہی تھی۔ بیٹا زخم پہ مرہم لگاؤ جلدی۔ میں ٹھیک ہوں نانا جان، بس گولی چھو کے گزری ہے۔ وہ درد برداشت کرتا اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ان سب مردوں کو ہٹائیں یہاں سے۔ وہ دھیمے لہجے میں غرایا تو ارباز خان نے جلدی سے سب مردوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ شازم خان دادا واپس گاڑی کی طرف آیا اور ہیر کے لیے دروازہ کھولا۔ شازم مجھے یہاں نہیں جانا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ہیر باہر آؤ، ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بحث کر سکوں، اندر چلو۔ اس کی بات پہ وہ لب بھینچے باہر نکلی۔ چہرہ ڈھانپو۔ اس کا آرڈر سنتی وہ بنا بحث کے چہرہ ڈھانپ گئی اور اس کے ساتھ چلتی آگے بڑھی کہ شازم نے اس کا ہاتھ پورے حق سے تھام لیا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آخر یہ شخص کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ وہ اسے لیے زنان خانے میں آیا جہاں اس کی نانو اور مامی پھوپھو موجود تھی۔ جی آیا نو میرے بچے، اپا خیر راغلے۔ بلقیس بیگم نے شازم کا ماتھا چوما اور آگے بڑھ کے ہیر کا ماتھا بھی چوما۔ آخر ان کی پوتی واپس آ گئی تھی، ان کی حویلی اپنی جگہ پہ، وہ بھی پورے 14 سال بعد۔ پھوپھو کے ساتھ جاؤ اندر اور بے فکر رہو، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ شازم مت جاؤ، وہ گھبرائے ہوئے اس کے بازو تھام گئی۔ میں آتا ہوں، وہ اپنا زخم دیکھتا بولا۔ خانے جان جاؤ بچہ، بازو پہ مرہم پٹی کراؤ، فکر نہیں کرو، یہ ہمارا جان ہے، ہمارا پوتی۔ بلقیس بیگم نے ہیر کو اپنے ساتھ لگاتے محبت سے کہا۔ شازم وہاں سے باہر نکلا تو ہیر ان سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ عریشہ کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی تھی۔ اس وقت بہرام خان اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ جسے چھوڑا تو کوئی اسے اس سے دور نہ لے جائے۔ رات کو جو کچھ ہوا اس کے بعد بہرام ایک دم ہی بدلا۔ رات کو اسے اپنے ساتھ بستر پہ سلایا۔ عریشہ حیران تھی لیکن اس کی کیئر پہ مطمئن اور خوش تھی۔ آخرکار اللہ نے اس کی سن لی۔ اس کے شوہر کے دل کو اللہ نے اس کے لیے نرم کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا سا کراہی۔ میرا بازو۔ ایک سائڈ پہ لیٹے اس کا بازو سن ہو گیا تھا اور کلائیوں پہ زخم پہ بھی درد ہونے لگا تھا۔ بہرام ایک دم اٹھ بیٹھا اور اس کے زخم دیکھنے لگا۔ رات کو اس نے عریشہ کو اپنی ٹی شرٹ پہننے کو دی تھی تاکہ اس کی کلائیوں پہ لگی مرہم سے وہ اریٹیٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ گہرا نہیں، کہاں جا رہی ہو؟ اسے خاموشی سے بستر سے اترتا دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ وضو دھیان سے کرنا۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ وہ وضو بناتی باہر آئی تو ایک بہت پیارا ڈریس بستر پہ موجود تھا۔ عریشہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ ڈریس لیتی ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی۔ فجر ادا کر کے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی تو اٹھی ہی نہ، ہچکیوں سے روتے چلی گئی۔ کل کے تمام واقعات یاد کرتی وہ پھر سے کانپنے لگی۔ اگر بہرام وہاں وقت پہ نہ آتا تو وہ تو مر جاتی۔ عزت پہ داغ لگا کہ وہ جی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اسے کم لگ رہا تھا۔ دعا مانگ کے اٹھتی صوفے پہ موجود بہرام کو دیکھ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے لگا تھا وہ کمرے میں نہیں۔ یہاں آؤ۔ اس کا پاکیزہ نور سے چمکتا چہرہ دیکھتے وہ بے خود ہوا۔ آج سے پہلے اس کے چہرے کا یہ نور اسے کیوں نہ دکھا؟ اس کی پکار پہ وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بہرام نے اسے کھینچ کے گود میں بٹھایا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے حیرت کی مورت بنی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی کلائیاں دیکھتا اس پہ لب رکھ گیا۔ عریشہ تو جی جان سے کانپی تھی۔ اس کی کیئر تک تو ٹھیک تھا لیکن اس کا یہ محبت بھرا لمس وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے سوال پہ عریشہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ مجھے چٹکی کاٹے؟ وہ کیا جواب دے رہی تھی؟ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی بات پہ کچھ پل تو بہرام اسے دیکھ ہی گیا اور اگلے ہی پل شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ عریشہ تو پٹ سے آنکھیں واں کیے اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ اپنی آنکھیں نیچے دھیرے دھیرے اس کی سانسیں انہیل کرتا مدہوش سا ہوا۔ عریشہ کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے خود کو بہرام کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا لیکن بہرام اسے گود میں لیے ہی صوفے پہ اسے پیچھے کی طرف جھکاتا، اس کا سر کشن پہ رکھتا، اس کو اپنی گرفت میں لیتا بے بس کر گیا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ عریشہ نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی وہ اتنا شدت پسند ہو رہا تھا۔ اب آیا یقین؟ ذرا سا پیچھے ہٹتا وہ گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ ایک دن میں کیسے بدل گئے خان؟ اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے پوچھ رہی تھی۔ اتنی معصوم مت بنو۔ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تم نے مجھے میرے دل سمیت بے بس کر دیا اور اب پوچھتی ہو بدل کیسے گئے؟ وہ خود بھی پیچھے ہوتا اسے بھی واپس اٹھا کے بٹھاتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔
تمہارے بال بہت پیارے ہیں، کون سا شیمپو یوز کرتی ہو؟ وہ آج علیشا کو شوق پہ شوق دے رہا تھا۔ پلیز بہرام، اتنا مت چاہیں، نہ اتنا قریب آئیں کہ مجھے چھوڑ کے جائیں تو میں مر جاؤں، مجھے سانس بھی نہ آئے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ کیونکہ جانتی ہوں آپ نے ہیر سے شادی کرنی ہے، جس دن وہ جیل سے چھوٹ گئی اس دن وہ چھوٹ چکی ہے۔ شاہزم خانزادہ نے اسے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا اور خود نکلوا بھی لیا۔ مطلب؟ علیشا اپنے آپ میں سمٹی، اس کا دل بری طرح بے قابو ہوا۔ آج صبح دونوں کا نکاح ہو گیا، پر آپ نے کیسے ہونے دیا؟ علیشا کو بہرام خان کے مطمئن انداز پہ حیرت ہوئی۔ ہونا ہی تھا، میں تو ضد اور غصے میں اس سے نکاح کر رہا تھا کسی وجہ سے، لیکن منگ تو وہ شاہزم کی تھی نا، اس کے نام کی عورت، پھر میں کیسے کسی کی عورت پہ حق جتاتا؟ اتنا بدلاؤ کیسے، وہ بھی ایک رات میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ علیشا دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ کر لو یقین، کیونکہ جب رات کو میری عورت پہ کسی نامحرم نے ہاتھ ڈالا تو احساس ہوا کہ جب کوئی عورت پہ ہاتھ ڈالے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تم میری ہو علیشا، صرف میری، اور اس کا احساس رات کو ہوا اور شدت سے ہوا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نانا جان وہ ساری حقیقت اب بھی نہیں جانتی، نکاح کس طرح ہوا سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ اس کا باپ مرتے مرتے میرے ہاتھ سے بچا، جس نے میری ماں کو مار ڈالا صرف اس جائیداد کی خاطر، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنے بازو پہ بندھی بینڈیج کو دیکھتا دھیرے سے بولا، سلیمان دھن دولت کی لالچ میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ بہن بیٹی کو بھی مروانے سے باز نہیں آئے گا؟ ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ بہت دکھ دیا سلیمان نے۔ شکر ہے اللہ کا 14 سال تک اس نے ہماری پوتی کا خیال رکھا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی، وہ اس کو بھی مار دیتا۔ میرے ہوتے تو یہ ممکن تھا نانا جان؟ میرا وہاں ہونا سلیمان خان کو کھٹکتا تھا، اور اس نے ہیر کو مجھ سے الگ کرنے کے لیے اس کا نکاح بہرام خان، میرے ہی سوتیلے بھائی سے طے کر دیا۔ جانتا ہوں، لیکن میرا خانے جان سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اپنی منگ کو کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی حفاظت کا ہی تو ذمہ دیا تھا تم کو۔ میں جانتا تھا جان جھوکوں میں ڈال کے تم اپنا فرض پورا کرتا، اور دیکھو آج ہمارا پوتی حویلی میں ہے، لیکن سلیمان خان چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے نانا جان۔ یہ دھن دولت کی لالچ انسان کو رشتے بھی بھلا دیتا ہے۔ پہلے ماموں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، پھر مما کو زہر دے دیا، اور اب پھپھو اور ہیر کے پیچھے پڑ گئے۔ انہیں لگتا ہے سب کو مار کے وہ اس جائیداد کو حاصل کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے خان حویلی کی طرف بڑھتا ان کا ہر قدم شاہزب خانزادہ کیسے توڑتے اور موڑنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کافی دیر سے مردان خانے میں تھا۔ اب اسے ہیر کی فکر ہوئی۔ جب تک اس کے دل و دماغ میں وہ پازیٹیو سوچیں نہیں ڈال دیتا، وہ یہاں سب کو غلط ہی سمجھتی۔ جاؤ بچہ، تم آرام کرو، باقی بات میں دیکھتا ہے۔ میری آنکھوں کا نور، حویلی آ گیا، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ شاہزب مردان خانے سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گہری خاموشی کا راج تھا، وہ سیدھا اپنے روم میں گیا۔ ہیر وہیں موجود تھی، اور صبح برجمان سوئی ہوئی تھی۔ اس کو یوں بے ڈھنگے انداز میں سوتا دیکھ وہ زیر لب مسکرایا۔ دھیرے سے اس کے پاس جھکتا، وہ اسے اپنے ایک ہی بازو سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ہیر نیند میں ہڑبڑا کے اٹھتی، اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ شاہزم وہ جیسے نیند میں تھی اور ابھی تک ہوش و حواس قائم کر رہی تھی۔ اسے دھیرے سے لاتا بستر پہ لٹا گیا۔ کچھ کھایا تھا؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے سر اس بات میں ہلایا، اور اد کھلی آنکھوں سے شاہزم کو دیکھنے لگی، جو اپنی بلیک شال اتارتا ایک طرف رکھتا اس کے مقابل آ کے بیٹھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اپنے دل کی سنتے اس سے پوچھ بیٹھی۔ سسر صاحب نے سلامی میں یہ زخم دیا ہے، درد تو دے گا۔ شاہزم خان میرے بابا کیوں ایسا کریں گے؟ کیوں ان پہ بار بار الزام لگا رہے ہو؟ وہ خفگی سے اٹھ بیٹھی۔ سو جاؤ ہیر، ابھی تمہیں نیند آئی ہے اور مجھے بھی، صبح اٹھ کے بات کریں گے۔ وہ تکیے پہ سر رکھتا لیٹا۔ اسے سکون کا انجیکشن لگایا گیا تھا، اب وہ واقعی کچھ دیر دماغ کو ریلیکس کر کے سونا چاہتا تھا۔ شاہزم خان اس کے قریب ہوتی اسے پکار گئی۔ وہ ماتھے پہ بازو رکھے بنا آنکھیں کھولے اسے جواب دے رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کے سوال پہ شاہزم کا نیند میں جاتا دماغ ایک پل کو جاگ گیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے۔ کس سے؟ وہ بھی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ تمہارے اپنے باپ سے۔ وہی سرد لہجہ۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ شاہزب خان آپ جانتے ہیں میں نے بہرام سے شادی کے لیے ہاں کیوں کہی؟ ایک دم سے اس کی بات پلٹا، اور اس کے منہ سے بہرام کا نام سنتا شاہزب کو انگاروں پہ گھسیٹ گیا۔ نہیں جاننا، سو جاؤ چپ کر کے، وہ تلخ انداز میں بولا اور رخ پھیر گیا۔ پر مجھے بتانا ہے، اس کے کان کے پاس ہو کے دھیرے سے بولتی شرارت پہ آمادہ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے بابا کا نام لے کے اسے
ٹارچر کر رہا تھا، تو وہ کیوں باز آتی؟ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی تم اگر 2 منٹ میں سوتی نظر نہ آئی مجھے تو۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، مجھے پتا تھا آپ میری شادی کبھی بھی بہرام سے نہیں ہونے دیں گے، وہ خود مجھ سے نکاح کر لیں گے۔ آپ کو لگا گیم آپ نے کھیلی ہے، جبکہ یہ سب میں نے پلان کیا تھا۔ بذات خود ہیر سلیمان نے وہ فخر سے بتا رہی تھی، اور شازم دل میں اس کو داد دیے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ واقعی شازم نے ایسا سوچا ہی نہ تھا۔ اچانک ہیر بہرام سے نکاح کیسے کرنے پر راضی ہو گئی؟ کیا ہوا، شوق نہیں لگا؟ اگر مجھ سے نکاح کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ڈائریکٹ کہہ دیتی، اتنی گیم پلان ہی نہ کرنی پڑتی۔ وہ سیدھا ہوتا، اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکا گیا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چوٹ لگی ہے آپ کو؟ بہت فکر ہے تمہیں میری چوٹ کی؟ کاش میری بھی فکر ہوتی۔ شازم مجھے آپ کی فکر ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات، وہ ڈبڈبائی آواز میں بولی۔ اگر ہوتی تو نکاح نہیں کر رہی ہوتی کسی اور کے ساتھ۔ وہ اسے چھوڑتا کروٹ بدل گیا۔ اتنے قریب آ کے وہ اس سے دور ہوا بنا کسی جسارت کے۔ ہیر کے تو پیروں لگی سر بجھی، واپس اسے اپنی جانب موڑتے زور سے اس کے بیٹ والے گال پہ دانتوں سے کاٹ گئی۔ شازم خان سکتے میں آئے، اسے دیکھتا رہ گیا۔ اپنے دل کا ارمان نکالتی وہ گہرا سانس بھرتے پیچھے ہٹ گئی۔ اب سو جاؤ، اسے کہتے وہ تکیے پہ سر رکھے مزے سے لیٹتی آنکھیں میچ گئی کہ ایک دم اسے اپنے اوپر وزن سا محسوس ہوا، اور سانسوں کے قریب سانسیں محسوس ہوئیں تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ شازم اس پہ جھکا ہوا تھا۔ ہیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا حرکت ہے؟ کیوں کاٹا گال پہ؟ وہ اسے خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، وہ بھی اترا کے بولی۔ اب میری مرضی، میں بھی جہاں دل کرے گا کاٹوں گا۔ وہ اس کے گال پہ دانت کاٹتا اسے کراہنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہلکان ہوئی تو اس کی چھوٹی سی ناک کو دانتوں میں دبایا۔ اگلے ہی پل اس کی تھوڑی کو دانتوں میں رکھ کے ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ شازم خان، وہ دھیمی آواز میں چلائی۔ شازم خان کی جان۔ اب کی بار وہ اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے وہ اپنے لبوں کی نمی ان پہ چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آئندہ گیم کھیلنے سے پہلے دیکھ لینا سامنے شازم خان زیادہ نہ ہو۔ وہ کہتا پیچھے ہٹا، جبکہ ہیر سہمے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کا انداز نوٹ کرتا ہوا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے گیا۔ سو جاؤ، اب آواز نہ آئے ورنہ ساری رات پھر سونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتا ریموٹ سے کمرے کی لائٹس ڈم کر گیا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ دھیمی مسکان کے ساتھ اپنی آنکھیں مون گئی۔ آخر کیسے وہ بچ نکلا؟ کیسے؟ اس وقت سلیمان خان سخت طیش کے عالم میں تھے۔ ان کی بیٹی کو شازم خان کتنے دھڑلے سے نکاح کر کے لے گیا، اور وہ کچھ نہ کر پائے تھے۔ وہ بے بسی سے چلائے، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، جی چاہتا ہے شوٹ کر دوں تم سب کو۔ اس دولت جائیداد کو پانے کے لیے میں نے کتنے قتل کیے، کتنا انتظار کیا، اور آج جب وہ سب پانے کا وقت آیا تو مجھ سے میری بیٹی کو چھین کے لے گئے۔ ہیر کے بالغ ہوتے ہی ساری جائیداد اس کی ہو جانی تھی، جو کہ نکاح کے بعد اس کے شوہر کو منتقل ہو جانی تھی۔ بہرام سے نکاح کی انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ سب کچھ ان کے نام کر دے گا اور ہیر اس کی ہو جائے گی۔ پر شازم خان انہیں یہاں بھی مات دے گیا، اور اپنے ایس پی ہونے کے عہدے کا فائدہ اٹھاتے اس پہ کیس کروا کے اسے عین نکاح کے وقت وہ لے گیا۔ اور پھر وہ لوٹی اور اس نے شازم خان سے نکاح کا کہا۔ کتنی مشکل سے انہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف برغلا کے زہر بھر دیا تھا۔ خاص کر ہیر کے دل میں حویلی والوں کے خلاف اتنا زہر بھر چکے تھے کہ وہ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اور سلیمان خان نے ہیر کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسے پیار نہیں کرتا، بلکہ اسے واپس حویلی لے جانے آیا ہے تاکہ اسے وہاں قید کر سکے۔ شروع میں وہ باپ کی باتوں میں آ بھی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ شازم سے نفرت کا دم بھر رہی تھی جس کی وہ بچپن کی منگ تھی، وہیں اپنے دل میں اس کی پنپتی محبت سے نظر نہ چرا سکی۔ پر شازم نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ نکاح کر کے وہ اسے حویلی لے کے جائے گا۔ پر ہیر حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس کے بابا نے بہرام سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ شازم کی محبت کو آزمانے کے چکر میں اس نے بھی حامی بھر لی، پر شازم خان نے اسے پچھتانے کا موقع نہ دیا اور اس پہ جھوٹا کیس کروا کے نکاح کرتے ہی اسے منشا جانے بغیر اسے گاؤں لے آیا، کیونکہ ارباز خان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ وہ ہیر کو نکاح کے بعد حویلی لائے گا، جہاں اس کے دادا کی وصیت کے مطابق ساری جائیداد کی اکلوتی وارث سلیمان کی اولاد یعنی ہیر سلیمان تھی۔ اب کل پیپرز تیار ہونے تھے جن پہ شازم نے اسے سائن لینے تھے۔ اس کے بعد ساری جائیداد شازم کو مل جانی تھی، اور شازم نے وہ سب کچھ اپنے نانا کو واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہیر کو لے کے یہاں سے جانا بھی چاہتا تو جا سکتا تھا،
رہنا چاہتا تو رہ بھی سکتا۔ صبح ہوتے ہی شاذم نے ساری سچائی ہیر کے سامنے رکھ دی۔ وہ لب بھینچے سب سنتی رہی۔ یہ پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر دو۔ شاذم خان نے پیپرز اس کے سامنے رکھے تھے اور ایک پین اس کی جانب بڑھایا۔ سب کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اب سب کے ایک سائن کے منتظر تھے۔ اس کے ایک سائن ہونے تھے اور بازی الٹ جانی تھی۔ وہ پین ہاتھ میں تھامے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارباز خان نے شاذم کو اشارہ کیا کہ وہ سائن کروائے۔ کیا فرق رہ گیا؟ وہ بولی بھی تو کیا؟ بتاؤ شاذم خان، کیا فرق رہ گیا آپ سب میں اور میرے باپ میں؟ وہ بھی دولت کے بھوکے، یہ سب بھی دولت کے پجاری۔ انہیں بھی پیسہ چاہیے اور انہیں بھی۔ انہوں نے جائیداد پیسے کے لیے خون بہایا، قتل کیا۔ انہوں نے آپ کو، مجھے استعمال کیا۔ جذبات کے قاتل ہیں یہ۔ وہ چلائی تھی۔ شاذم خان اس کو کہو زبان کو لگام دے ورنہ۔ ارباز خان کے دھاڑ پہ شاذم نے ایک سخت گھوری سے انہیں نوازا۔ ورنہ کیا؟ کیا کر لیں گے؟ نہیں کرتی سائن۔ جائیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ تم ہمارا پوتی ہو، اس لیے نہیں تمہارا لحاظ کرا۔ تم شاذم خان کی بیوی ہو، اس لیے اتنا کچھ سن لیا۔ ورنہ ہمارے سامنے کوئی اتنا اونچا آواز میں بولے، ہم اس کی زبان کاٹ دیتے۔ میں مر جاؤں گی، ان پیپرز پہ سائن نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ بھی آنسو پوچھتی قطعی انداز میں بولی۔ تمہارا اتنا جرت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھے کہ اس کا پارٹ 2 کل انشاءاللہ آ جائے گا۔ کیا لگتا ہے ہیر کا فیصلہ کا کیا انجام ہوگا؟ پارٹ 2 آپ کو وقت پہ مل جائے گا۔ اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کریں۔ شکریہ۔